راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسلادھار ریکارڈ بارش، کل رات سے اب تک جڑواں شہروں میں 250 ملی میٹر بارش، ندی نالے بفر گئے، نشیبی علاقوں میں پانی بھر گیا، رین ایمرجنسی نافذ، نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند ہونے پر خطرے کے سائرن بج اٹھے، ٹھاٹھیں مارتا پانی گاڑیاں بہا لے گیا، پاک فوج نے چکری کے قریب سیلاب میں پھنسے خاندان کو ہیلی کاپٹر سے ریسکیو کیا، اگلے 48 گھنٹوں میں شدید بارشوں کی پیش گوئی، جڑواں شہروں میں مزید اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ مانسون بارشوں کے لگاتار سپیل ریکارڈ ٹوٹ گئے، پنجاب کے مختلف شہروں میں سیلابی صورتحال، چکوال میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد 423 ملی میٹر بارش، پورا علاقہ پانی میں ڈوب گیا، تاریخی کٹاس راج مندر بھی زیر آب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر چکوال میں ایمرجنسی نافذ، دھرابی کے مقام پر چھوٹا ڈیم ٹوٹ گیا، فتح جنگ میں شاپور ڈیم بھر گیا، جہلم میں نالہ بنہا اور برہان نالے میں طغیانی، پاک فوج اور سول انتظامیہ کی مدد سے متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ پنجاب میں 24 گھنٹے کے دوران بارشوں سے 63 شہری جاں بحق، 290 زخمی ہوئے، پی ڈی اے میں رپورٹ کے مطابق لاہور میں 15، فیصل آباد میں 9، اوکاڑہ میں 9، ساہیوال میں 5 اور پاک پتن میں 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ پنجاب میں رواں سال بارشوں سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 108 ہو گئی۔ پی ڈی اے میں حکام کا کہنا ہے کہ سوگوار خاندانوں کی مالی مدد کی جائے گی۔ پنجاب اور شمالی علاقوں میں شدید بارشوں سے غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے، وزیر اعظم کا این ٹی ایم اے کا دورہ، تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا صوبے اور این ٹی ایم اے سیلابی صورتحال سے اچھے سے نمٹ رہے ہیں، بدقسمتی سے پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے بری طرح متاثر ہوا، اگلے سال کے لیے ہمیں بھرپور تیاری کرنا ہوگی، ادارے این ٹی ایم اے سے مل کر مربوط پلان بنائیں۔ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح لاہور میں مانسون سسٹم موجود، آج بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان، ادھر چلاس اور گرد و نواح میں بارش کا سلسلہ 2 روز سے جاری، ندی نالوں اور دریاؤں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند، شہریوں کو ندی نالوں اور دریاؤں سے دور رہنے کی ہدایت، مانسیرا میں دریائے کنہار میں نچلے درجے کا سیلاب، برساتی نالوں اور دریاؤں کے کنارے جانے اور نہانے پر دفعہ 144۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے وزیر اعظم نے ٹاسک فورس بنا دی، وزیر داخلہ محسن نقوی ٹاسک فورس کے سربراہ مقرر، سی ڈی اے وابڈا، محکمہ اریگیشن پنجاب کے ارکان شامل، وزیر اعظم نے بارش کے پانی سے زیر زمین ذخیرہ کو ریچارج کرنے کے لیے سی ڈی اے سے جامع لاہ عمل طلب کر لیا، واٹر بورڈ کی تشکیل کو جلد حتمی شکل دی جائے گی۔ جہاں بارش ہوگی وہاں پانی تو جمع ہوگا، لوگ نیو یارک اور نیو جرسی کے حالات بھی دیکھیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تنقید کرنے والوں کو جواب، کہا حیدرآباد میں 1 گھنٹے میں 107 ملی میٹر بارش ہوئی، 80% پانی 24 گھنٹے میں نکال دیا، سیوریج سسٹم میں بوریاں ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی کے علاقے لیاری میں ایک اور عمارت گر گئی، کھڈا مارکیٹ میں مرمتی کام کے دوران بلڈنگ کی 5ویں اور 6ٹھی منزل گرنے سے 2 خواتین جاں بحق، متعدد لوگ زخمی ہو گئے، بلڈنگ کنٹرول حکام نے متاثرہ عمارت کے ساتھ والی بلڈنگ کو بھی سیل کر دیا۔ دنیا کے سب سے بڑے فوجی ایئر شو میں شاہینوں کی اونچی اڑان، پاک فضائیہ نے برطانوی رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں دھاک بٹھا دی، JF-17 تھنڈر بلاک 3 کا دوران پرواز فضائی ایندھن کی فراہمی کا مظاہرہ، PAF کا IL-78 ٹینکر بین الاقوامی آپریشنز کی علامت بنا، جدید AESE ریڈار، BVR میزائل سے لیس JF-17 عالمی توجہ کا مرکز، C-130 کا آئز آن دا اسکائی تھیم پر مبنی آرٹ ورک۔ پاک افغان تعلقات میں پیش رفت، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ کابل، پاکستان، ازبکستان اور افغانستان ریلوے منصوبے کے معاہدے پر کابل میں دستخط ہو گئے، پاکستان کی جانب سے وزیر ریلوے حنیف عباسی نے معاہدے پر دستخط کیے، اسحاق ڈار کی افغان امور وزیر خارجہ ملا امیر متقی سے ملاقات، دونوں ملکوں کے درمیان رابطے جاری رکھنے پر اتفاق، ویزا اور سرحدی امور، انسداد دہشت گردی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
آزاد کشمیر کا ایک اور سپوت مادر وطن پر قربان۔ پاک فوج کے میجر رب نواز شہید کی نماز جنازہ مظفر آباد میں ادا کی گئی، جس میں GOC مری میجر جنرل محمد عرفان سمیت اعلیٰ عسکری اور سول حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہید کو پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا اور پاک فوج کی جانب سے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ میجر رب نواز بلوچستان میں فتنہ الہند کے خلاف آپریشن کے دوران جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ شہداء سر کا تاج اور غازی قوم کے ہیرو، جرأت اور شجاعت پر 71 افراد کے لیے مختلف سول اعزازات کی منظوری۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ ڈویژن کا اجلاس۔ محسن نقوی نے کہا، ملک کے لیے جان نچھاور اور بہادری کا مظاہرہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی انتہائی ضروری ہے۔ قوم بہادر سپوتوں کی ہمیشہ مشکور رہے گی۔ شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو ہرگز رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ کراچی میں ہب ریور روڈ پر حساس ادارے اور CTD کا فنتانل خارج کی اطلاع پر چھاپا۔ مقابلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ قبضے سے خودکش جیکٹ، کلاشنکوف، پستول اور بارودی مواد برآمد۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے خودکش جیکٹ کو ناکارہ بنا دیا۔ کلات میں قتل ماجد صابری قوال گروپ کے 3 افراد کی میتیں کراچی منتقل۔ احمد صابری، بیٹے رضا صابری اور گٹارسٹ کی میتیں سرد خانے پہنچا دی گئی۔ کل نماز جنازہ ادا کی جائیں گی۔ ماجد صابری قوال گروپ پرفارمنس کے لیے کراچی سے کوئٹہ روانہ ہوا۔ کوئٹہ سے صرف آدھے گھنٹے کی دوری پر دہشت گردوں نے بس پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ حکومت اور شوگر ملز ایسوسی ایشن کے درمیان معاملات طے۔ چینی کی ایکس مل قیمت اگلے 3 ماہ تک ہر ماہ 2 روپے فی کلو بڑھانے کا فیصلہ۔ 14 اگست تک چینی کی ایکس مل قیمت 165 روپے مقرر۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پرچون میں چینی 173 روپے فی کلو فروخت ہوگی۔ 15 اگست سے 14 ستمبر تک پرچون پرائس 175 روپے فی کلو ہوگی۔ 4 ماہ کے لیے چینی کی ایکس مل اور پرچون قیمتوں کا تعین کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے درمیانے اور چھوٹے پیمانے پر آسان زرعی قرض کی فراہمی کا لاہ عمل طلب کر لیا۔ زرعی ترقی کے لیے منصوبہ بندی اور ایگری فائنینسنگ پر جائزہ اجلاس۔ صنعتی مشینری تک رسائی کے حوالے سے بھی جامع منصوبہ بندی کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا، 12 ایکڑ سے کم زمین والے کسانوں کو جدید زرعی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کا سپریم کورٹ کوئٹہ رجسٹری کا دورہ۔ وکلاء تنظیموں کی جانب سے منعقدہ تقریب میں شرکت۔ جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس شکیل احمد بھی ہمراہ تھے۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے انصاف کے حصول کے لیے بینچ اور بار کو لازم و ملزوم قرار دیا۔ کہا، خواتین وکلاء کی تربیت کا خصوصی انتظام کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 175 مظفر گڑھ پر ضمنی انتخاب کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جمشید دستی کی نااہلی کی وجہ سے یہ سیٹ خالی ہوئی۔ پولنگ 10 سپتمبر کو ہوگی۔ امیدوار 25 جولائی تک کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں۔ ادھر KP اسمبلی میں سینٹ الیکشن یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن نے رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا۔ پاکستان اور سلواڈور کے درمیان بٹ کوائن اور ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط۔ معاون خصوصی کرپٹو کرنسی بلال بن ثاقب کی ایل سلواڈور کے صدر سے ملاقات۔ معاہدے کے تحت کرپٹو کرنسی اور بٹ کوائن کے شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ معاہدے کے تحت بٹ کوائن کی آگاہی کو فروغ دیا جائے گا۔ بلال ثاقب نے کہا کہ سلواڈور بٹ کوائن استعمال کرنے والا پہلا ملک ہے، تجربے سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ احمد آباد طیارہ حادثے کی ذمہ داری بھارتی پائلٹ کے سر ڈال دی گئی۔ کیپٹن سمیت نے طیارے کو ایندھن فراہم کرنے والے بٹن بند کیے۔ بلیک باکس ریکارڈنگ سے حاصل معلومات میں دعویٰ، فرسٹ آفیسر کا فلائنگ تجربہ محض 3403 گھنٹے تھا۔ کاکپٹ میں موجود دونوں پائلٹس میں کنفیوژن کی بات کی گئی تھی۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری۔ اسرائیلی فوج نے مزید کارروائیوں میں 80 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ شہداء میں امدادی مرکز سے بھوکے اور قحط زدہ بچوں کے لیے خوراک لینے آئی خواتین بھی شامل۔
خان یونس میں امدادی مرکز پر بھگدڑ اور دم گھٹنے سے 21 فلسطینیوں کی اموات ہوئی۔ پاکستان کا غزہ میں فوری مستقل جنگ بندی کا مطالبہ۔ سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا، عالمی برادری کو فوری طور پر غزہ کی صورتحال پر کردار ادا کرنا ہوگا۔ غزہ میں امداد اور فلسطینی قیدیوں کی فوری رہائی پر زور، خوراک اور ادویات کی فراہمی بھی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی فضائیہ کے شام کے شہر دمشق پر حملے، صدارتی محل کے قریب علاقے کو نشانہ بنایا، متعدد شہری ہلاک اور درجنوں زخمی۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی مذمت، امریکہ کو تشویش۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ شام میں لڑنے والے فریقین کا جھڑپیں ختم کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوان کا شام کے عبوری سربراہ احمد الشرح سے رابطہ، اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ Over the last couple hours. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج عالمی یوم انصاف منایا گیا۔ اس دن کو منانے کا مقصد انصاف کی علمداری، مساوات اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ لیجنڈ اداکار البیلا کو مداحوں سے بچھڑے 21 برس بیت گئے۔ اختر حسین عرف البیلا نے درجنوں سٹیج ڈراموں میں کام کیا، 200 سے زائد فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ان کی کمی اور سائنسدان کی جانوروں سے محبت، ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ادبلاؤ میں جان ڈال دی۔ ہالی ووڈ اینیمیٹڈ فلم ہوپرز کا ٹیزر جاری کر دیا گیا۔ فلم 26 مارچ 2026 میں سینما گھروں کی زینت بنے گی۔